طوفان نوح آ گیا، ظاہر نسل آدم جو ہے وہ تقریباً مٹ گئی، چند ایک نفوس جو ساتھ تھے وہ تھے، پھر حام، سام اور یافس، وہاں سے سلسلے کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے۔ اچھا، اب بات یہ ہے کہ یہ جو مختلف قبیلوں میں بٹے، مختلف قوموں میں بٹے، مختلف مطلب زمینوں پر جا کر جو ہے وہ تقسیم ہوئے، ایک تو بنیادی طور پر اس کا مقصد کیا، یعنی اللہ ہمیں کیا بتلا رہا ہے اس بارے میں؟ جب آدم ہی کی نسل سے ہیں تو سب نے اسی کے ساتھ رہنا تھا، لیکن مختلف نسلیں بن گئیں، مختلف قومیں بن گئیں، مختلف جغرافیہ بن گئے۔ دوسری بات یہ کہ قرآن و حدیث کے مطابق انسان پر فضیلت اس کے قبیلے، اس کی کاسٹ کی وجہ سے دی گئی ہے یا اس کے پیچھے کچھ اور وجوہات ہیں؟ الحمدللہ الذی کفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں ڈاکٹر صاحب نے بہت خوبصورت انسان کا تعارف کرایا۔ رب کائنات نے یہی فرمایا کہ ایک وقت ایسا تھا کہ انسان کوئی قابل ذکر شے نہیں تھا۔ هل اتى علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا۔ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ کوئی نام و نشان نہیں تھا، رب تعالیٰ نے عدم سے انسان کو وجود عطا فرمایا۔ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلی فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ فرمایا ہم نے انسان کو نطفے سے، مخلوط پانی سے پیدا کیا اور پھر انسان کو اس دنیا کے اندر آزمائش کے لیے، امتحان کے لیے بھیجا۔ ٹھیک، انسان کو رب تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا، اور کیسے پیدا کیا؟ فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ ایک جان سے تمہیں پیدا کیا، آدم علیہ السلام، اور اس کے بعد انہی کی جسم سے حضرت حوا کو، ان کی زوجہ کو پیدا کیا۔ دوسری پھر جو مرکزی آج کی آیت کریمہ ہے آج کی اس موضوع کے حوالے سے، وہ رب کائنات نے فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، جو آپ نے سوال پوچھا ہے۔ فرمایا کہ ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سے پیدا کیا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد تمہیں مختلف شاخوں میں، مختلف قبیلوں کے اندر، قبائل کے اندر تمہیں تقسیم کر دیا۔ فرمایا مقصد کیا ہے ان قبائل کے اندر اور ان شاخوں کے اندر تقسیم کرنے کا؟ قرآن خود اس کا مقصد بیان فرما رہا ہے۔ فرمایا لِتَعَارَفُوا، اچھا، صرف پہچان کے لیے، اوکے، صرف پہچان کے لیے کہ اتنے سارے انسانوں کے اندر یہ پہچان ہو کہ یہ فلاں برادری سے تعلق رکھتا ہے، فلاں کا بیٹا ہے، فلاں اس کا نسب ہے۔ ٹھیک، جنید بھائی ہم نے لِتَعَارَفُوا کو لِتَفَاخَرُوا بنا دیا۔ قرآن نے تو کہا تھا کہ صرف اس کا تعارف کے لیے، لیکن ہم نے اس کو عزت و وقار کا ذریعہ بنا لیا ہے کہ نہیں، میری فلاں برادری ہے، میری فلاں کاسٹ ہے، اور میری برادری قابل فخر ہے۔ جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے یہودیت کا ذکر کیا کہ ان کے دماغوں کے اندر بھی یہ تھا، اور عیسائیوں کے اندر بھی یہی تھا کہ ہم تو انبیاء کی اولاد ہیں، نحن ابناء اللہ وحبا، اور لن تمسن النار الا ایاما معدودہ، ہمیں کوئی کچھ بھی نہیں کرے گا، یہ زمین ہمارے لیے، یہ بادشاہت ہمارے لیے ہے۔ اور وہ اپنے آپ کو سپر سمجھتے تھے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا کوئی سپر نہیں ہے، فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں معزز وہ ہے، محترم وہ ہے، اکرم وہ ہے، سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے کہ جس کے پاس تقوی کی دولت ہے، جس کے پاس پرہیزگاری ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تابعداری ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مبارک خطبہ، اللہ اکبر، جو حقوق انسانیت اور مساوات کا ایک بہت بڑا چارٹر ہے۔ آج کتنی بھی چارٹر بنا دیے جائیں گے دنیا کی اقوام مل کر، لیکن اس کی اساس، اس کی بنیاد اور اس کی اصل جو ہے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ حجۃ الوداع سے ملتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں سنو، توجہ کرو، الا ان ربکم واحد ان اباکم واحد، تمہارا خدا بھی ایک ہے اور تمہارا جد اعلیٰ تمہارے والد بھی ایک، تم سب کو انہی سے پیدا کیا۔ لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاحمر علی اسود ولا لاسود علی احمر الا بالتقوی۔ فرمایا کسی عربی کو کسی عجمی پر، کسی عجمی کو کسی عربی پر، کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی سرخ پر، کوئی نسل کی بنیاد پر، کوئی جسم کی بنیاد پر، کوئی رنگ کی بنیاد پر، کوئی زبان کی بنیاد پر، کوئی فخر، کوئی اعزاز نہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ فرمایا کسی کا قد چھوٹا ہے، کسی کا ناک چپٹا ہوا ہے، تم اس کے جسم کی بنیاد پر، اس کے قد کی بنیاد پر اس کو ڈی ویلیو کرو گے اور اس کو تم ڈیمیج کرو گے، فرمایا یہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ یاد رکھ لینا کہ کسی کی بھی صورت اور شکل جو ہے چھوٹے قد والا ہے یہ چپٹے ناک والا ہے۔ والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے اس کو یہ جسم عطا فرمایا۔ اور ان اللہ لا ینظر الی صورکم ولکن ینظر الی قلوبکم ونیاتکم واعمالکم۔ یاد رکھنا
اللہ تو ان شکلوں کو صورتوں کو دیکھتا ہی نہیں ہے، اللہ رب تعالیٰ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، اللہ تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ اللہ اس بنیاد پر، رنگ کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر، برادری کی بنیاد پر کبھی فخر نہ کرنا۔ ٹھیک فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فخر کی جو بنیاد بنائی ہے وہ برادری نہیں ہے کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں فلاں۔ فرمایا کبھی کبھی نسب جو ہے وہ پیچھے رہ جاتا ہے، عمل آگے رہ جاتا ہے، کسب آگے آ جاتا ہے، بالکل عمل آگے چلا جاتا ہے، نسب پیچھے رہ جاتا ہے۔ فرمایا کدی کدی لواراں دے تے موچیاں دے منڈے اگے لگ جاندے ہیں، بڑے بڑے نسلوں والے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اس لیے کبھی نسل کی بنیاد پر تفاخر نہ کرنا، بالکل ٹھیک ہے، اس سے قرآن نے منع کیا اور آقا دو جہاں بہت خوبصورت آپ نے گفتگو فرمائی۔